المکی المدنی الہاشمی المطلبی حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا آقا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على صاحب الزمان مؤمن سب الجان وعين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك ما شاء الله في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا أرضك تور وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے بالخصوص صدیقہ عالم کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد زحمت فرمائیے مومنات کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تھوڑی تھوڑی سی آگے آ جائیں تاکہ درمیان میں تقریر کے آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور تسلسل کلام میں خلل بھی نہ آئے براہ کرم تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہلنا نہیں ہے آگے آنا ہے خدا آپ کی آج کی زحمت کو قیامت کی راحت قرار دے جو ابھی بھی نہیں ہل رہی آپ جتنے قدم آگے آئے خدا آپ کو اسی سال اتنی بار کربلا جانا نہ سے صلوات پڑھیے بآواز بلند سب آئی ہیں کربلا جانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے یوسف زہرا کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے امیر المومنین سے رزق معرفت لینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ ہے خدا کے آخری صحیفے کا اس کتاب کا جس میں ہر خوش و تر کا علم رکھا گیا ہے اس سورہ یونس کی 100ویں آیت ہے اور خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجاست میں گرفتار کر دیا کہ جو لوگ الذین لا یعقلون ان لوگوں کو کہ جو عقل نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ جس نے عقل کا دامن چھوڑا نہیں ہم نے اس سے طہارت کا دامن چھڑایا نہیں عقل کا دامن جس نے پکڑے رکھا ہم نے اسے پاک و طاہر رکھا جس نے عقل کا دامن چھوڑا ہم نے اس کو نجاست میں گرفتار کر دیا ناشنا سا موضوع ہے مگر انشاءاللہ مشکل کشا کے صدقے آسان بھی ہو جائے گا ابھی تعارف کرواتی ہوں ابھی اعلان موضوع کا نہیں کیا صرف آیت کا کیا اسی کے ضمن میں مسلسل بات ہوگی موضوع کا تعارف بعد میں کراتی ہوں پہلے یہ بتا دوں کہ یاد رکھیے ہمارے ہاں
آپ کتاب حجت جسے ہم اصول کافی کہتے ہیں، جو تائید حجت سے ہماری 4 کتابیں جن پہ ہمارا مذہب ٹکا ہوا ہے، جنہیں ہم کتب اربعہ کہتے ہیں، من لا یعذر الفقیہ ہے، استبصار ہے، التہذیب ہے، ان میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی جسے ہم کتاب حجت کہتے ہیں، اس کے اندر پہلا باب فروعات کا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اور پڑھیے تو سب سے پہلے جنہوں نے پڑھی انہیں لطف آئے گا، پہلا باب نماز روزے کا نہیں ہے، پہلا باب اس میں عقل کا رکھا گیا ہے۔ پہلا باب عقل کا رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نماز دیوانوں کے لیے نہیں ہے، روزہ منہ کا لقمہ ناک میں ٹھوسنے والوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین جاہلوں اور ناعقلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین آیا ہے صاحب عقل کے لیے۔ ویسے بھی بچہ پیدا ہوتے ہی نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز کا حکم ہی 9 سال کے بعد دیتا ہے، کیونکہ 9 سال کے بعد اسے شعور عبادت آتا ہے۔ جب تک شعور نہ آئے اللہ عبادت نہیں کرواتا، جب تک عقل نہ آئے اللہ عبادت۔ مگر اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز تو 9 سال کے بعد پڑھے گا، روزہ رکھے گی 9 سال کے بعد، لڑکا ہے تو اس سے بھی بعد، پھر تو 13 سال بعد، لیکن حج اس کے بھی بعد، مستطیع ہوگا تو حج کرے گا نا، زکوٰۃ اس کے بھی بعد، تو ساری عبادتیں تو کم از کم 9 سال بعد کرنی ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہی غسل کس چکر میں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا غسل اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کان میں آذان دینی ہے، آذان میں کچھ پاکوں کے نام لینے ہیں۔ دیکھیے عقل اور طہارت کا کتنا گہرا تعلق ہے، کچھ پاکوں کے نام لینے ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے بھی پاک ہونا چاہیے، جن کا ذکر سننے کے لیے بھی تھوڑی سی بیدار ہو جائیں۔ پتہ لگا نماز روزہ سیکھے گا 10 سال کے بعد، مگر نام علی سیکھ رہا ہے پیدا ہوتے کے ساتھ۔ پتہ لگا اللہ اپنی عبادت کا شعور بعد میں دیتا ہے، علی کی ولایت کا شعور پیدا ہوتا ہی دیتا ہے۔ علی کی ولایت کا شعور پیدا ہوتے ہی دے دیتا ہے، لیکن اللہ اپنی عبادت کا شعور بعد میں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علی دل میں اترتا ہی ان کے ہے جن کے دماغوں میں عقل ہوتی ہے۔ کچھ موضوع واضح ہو رہا ہے؟ اور اس سے بھی آسان جملہ کہہ دوں تاکہ آپ موضوع تک خود ہی پہنچ جائیں، علی کے دشمن سے اللہ کبھی دولت نہیں چھینتا۔ وہ الگ بات کہ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں دیتا، مگر کبھی علی کے دشمن سے دولت نہیں چھینتا، علی کے دشمن سے شہرت نہیں چھینتا، علی کے دشمن سے عزت و عمر نہیں چھینتا، بلکہ عمر تو زیادہ ہی دے دیتا ہے۔ علی کے دشمن سے جو واحد چیز چھینتا ہے وہ ہے عقل۔ پتہ لگا کہ جہالت اور علی کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، بے عقل ہے جبھی تو علی کی دشمنی پہ اتر رہا ہے، اگر عاقل ہوتا تو علی سے دشمنی نہ کرتا۔ واضح ہوا؟ انشاءاللہ ناشنا سا موضوع ہے، پہلی دفعہ ممبر سے پڑھا جا رہا ہے، انشاءاللہ 9 دن گفتگو رہے گی، مسلسل 9 دن۔ شیعت عین عقل ہے، ہم حادثاتی شیعہ نہیں ہوئے ہیں، شیعہ ہونا عقل کی دلیل ہے۔ آپ دکھائیے آپ روتے کیوں ہیں، آپ ماتم دکھائیے، آپ مجلس دکھائیے، سب کچھ دکھائیں گے، پہلے ذرا آپ حج پہ تو غور کیجئے۔ ہمیں آپ کا جلوس سمجھ نہیں آتا، مینا کا جلوس سمجھ آتا ہے؟ تھوڑی سی بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ کہہ سکوں۔ ہمیں آپ کا جلوس سمجھ نہیں آتا، آپ کو میدان مینا اور عرفات کا جلوس سمجھ میں آتا ہے، آپ کو ہمارے علم سمجھ میں نہیں آتے، آپ کو حج کے جھنڈے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہاں ہر گروپ جھنڈے بنا کے چل رہا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی بھٹک جائے تو اسے مرکز میں آنے کے لیے آسانی۔ ہم بھی علم اسی لیے اٹھاتے ہیں تاکہ اگر کوئی راہ سے بھٹک جائے
بات کر سکوں. اور چونکہ موضوع عقل ہے اس لیے صرف وہی بولیں جن کے پاس ہے. صلوات پڑھے بابا سے بلا. اچھا اب یہ ہوا کہ آپ وہ جھنڈے دکھائیں تو اچھا ہاں یہ بھی جبر مشیت ہے. ہمارے علم کے خلاف بولنے والے وہاں جا کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں. ہمارے ذوالجناح کے خلاف بولنے والے اپنے بکروں چھتروں کو مہندیاں لگا لیتے ہیں. ابراہیم کا دمبا سمجھ میں آتا ہے, حسین کا ذوالجناح نہیں. یہ گھوڑے کو چومنے والی قوم ہے. کیا عجیب کمال ہے. ہم ہر گھوڑے کو چومتے نہیں, آپ ہر گھوڑے سے چڑھتے نہیں. آپ چڑھتے اسی گھوڑے سے ہیں. جیسے ہر علم کو دیکھ کے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹتا, ہر جھنڈے کو دیکھ کے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹ. اچھا آپ یہ دکھائیں ہماری ہتھکڑی کے خلاف بولنے والے جب حج پہ جاتے ہیں وہاں رسٹ بینڈ سارے پہن کے پھرتے ہیں. کیوں پہن رہے ہیں؟ تاکہ کھو نہ جائے. ہم بھی تو ہتھکڑی اسی لیے پہنتے ہیں تاکہ حشر کے میدان میں کھو نہ جائے. ہمیں اپنی اوقات یاد رہے, علی کو اپنا غلام یاد رہے. شب بیداری دکھائیے. یہ کیا بات ہوئی؟ پوری رات جاگتے ہیں, پوری رات ماتم کرتے ہیں. شیعہ پوری رات جاگتے ہیں. شب بیداری تو ایسی کہ اللہ اکبر. شب بیداری تو ایسی کہ اللہ اکبر. ایک نہیں دو شب بیداریاں ہیں. ابھی میں آدھا جملہ کہوں گی, آدھا آپ خود ہی پہچان لیں گی. یہی عقل کی دلیل ہے. دو شب بیداریاں دکھا دیتی ہوں. ایک وہ جب کہا تھا جس کے گھر ستارہ آئے گا زہرا اسی کے گھر دلہن بن کے. اور دوسرا کہا راوتی انا رایتن خدن رجلن کرارن غیر ابر. کل میں علم اس کو دوں گا. صرف شب بیداری نہیں ہے, شب بیداری کے بعد علمداری بھی ملے گی. جی ہاں سلامت. ہم کالا کپڑا پہنے تو برا لگتا ہے. کعبے کا خلاف ہرا کر دو. کعبے کے کپڑے کب بدلوانے جا رہے ہو؟ ہمارے سینوں پہ, کمروں پہ, سروں پہ, چہروں پہ نشان برے لگتے ہیں. اللہ کے گھر کا نشان ہے. سارے مسلمان مل کے دیوار کعبہ کو ڈھہ کے دوبارہ بنا کیوں نہیں دیتے؟ آواز آئی وہ تو جیسی سنت ہے. اچھا ہماری سبیل کے خلاف بولنے والوں کو زمزم کی سبیل سمجھ میں آتی ہے. زمزم کی سبیل سمجھ میں آتی ہے. یعنی اللہ نے ساری عزاداری بعد میں دکھائی ہے, حج کر کے پریکٹس پہلے کروائی ہے. حج میں پریکٹس پہلے کروائی ہے. بھئی آپ کو حج پہ اعتراض نہیں ہے؟ کہا چھوڑیے وہ تو ابراہیم کے گھر کے افعال ہیں, کردار ہیں. ابراہیم کے گھر کا سلیقہ ہے. کسی نے چکر لگایا طواف آ گیا, کسی نے دیوار بلند کری مقام ابراہیم آ گیا, کسی نے ایڑی رگڑی زمزم آ گیا. میں کچھ کہہ رہی ہوں. کہا آپ کو کعبہ بنانے والے کی سمجھ آتی ہے؟ کعبہ جس نے بنایا اس کی یاد سمجھ آتی ہے. جس نے کعبہ بچایا ہے, ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے, حسین نے کعبہ. ادھر روئے ادھر تکلیف. کل میں سے پورا سال 11 مہینے جنہیں مبارکباد یاد نہیں آتی. ذی الحج کی مبارکباد میں نے تو نہیں کہیں دیکھی. کہیں 11 مہینوں میں یاد آئے نہ آئے, انہیں مبارکباد یاد آتی ہے محرم کی. اور پھر کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا نہ کیجئے. کوئی بات نہیں, اللہ نے سارے نبیوں کو, شیعت عین عقل ہے, سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے. میں نبیوں کے نام لوں گی, معجزے آپ پڑھیں گی. میں بھی 6 مہینے سے پڑھ کے تھک گئی ہوں. نبیوں کے نام میں لوں گی, معجزے آپ پڑھیں گی. موسیٰ کا معجزہ ہے عصا. موسیٰ کو اللہ نے عصا کا معجزہ, ہارون کو اللہ نے اختیار اور زہد کا معجزہ, یحییٰ کو تقوی کا معجزہ, یوسف کو حسن کا معجزہ, عیسیٰ کو مردے. یعقوب کا بھی تو کوئی معجزہ تھا, نام تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب نہیں ہے. یعقوب اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ سینہ کوبی کرے, جو بہت زیادہ گریہ کرے. اب جو یعقوب رو رہے ہیں
کیا یوسف معاذ اللہ مر گئے تھے؟ مسئلہ تو حل ہو گیا. یوسف زندہ ہیں اور نبی وہ ہے جسے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے, مگر یوسف ہے زندہ. زندہ نبی کا ماتم کر رہا ہے زندہ. اب قیامت میں جہاں یعقوب ملیں گے, انسان کے غیرت دار بچے ہو تو یعقوب سے کہنا ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. پھر دیکھنا اللہ جی خدا بخت اچھے کرے, نصیب بلند. اچھا لطف کی بات یہ ہے, کتنا روئے, کتنا روئے, کتنا روئے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی مگر اس حال میں دنیا سے نہیں گئے. جس کے عشق میں بینائی گئی تھی اسی نے اپنا کرتا بھیج کر لوٹا دی, اسی نے اپنا کرتا بھیج کر لوٹائی نہیں پہنچی. اللہ نے دنیا کو ایک اصول دیا کہ اگر کسی معصوم کے لیے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس نقصان کی بھرپائی بھی وہی معصوم کرتا ہے. جنہیں ابھی بھی جملہ سمجھ نہیں آیا, ہم 2 مہینے اور 8 دن خرچ کرتے ہیں, جو خرچ کرتے ہیں صرف وہی بولیں گے. ساری دنیا سارا سال کماتی ہے تاکہ جمع کرے, ہم سارا سال کماتے ہیں تاکہ خرچ کریں. وہ جمع کر کے بھی غریب رہتے ہیں, ہم لٹا کر امیر ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو مانگنے پہ لگایا ہے, ہمیں لٹانے پہ لگایا ہے. اللہ نے ہمیں آپ جمع کر کے سکون میں نہیں آتے, ہم لٹا کر سکون میں آ جاتے ہیں. نہیں, بیٹی کی شادی کرتے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے, گھر کی سیکیورٹی دے ہاتھ ٹائٹ ہو گیا, ہاتھ تنگ ہو گیا, بھائی بہت خرچہ ہوا ہے, گھر بنایا, مجھے روئے زمین پہ ایک شیعہ لا کر دکھائے جو کہے عزاداری کی ہے. جو خاموش ہیں کبھی ان کا ہوا ہے؟ کوئی ایک دکھائے تبرک بانٹا تو ہاتھ تنگ, ہر کوئی کہے گا پہلے تنگ تھا. ارے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید, یہ تو حسین کی عزاداری کر کے پتہ لگتا ہے ہم امیر کتنے ہیں. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید, جتنے پیسوں کا میں لوبان جلا دیتی ہوں. یوسف نے اپنا کرتا بھیجا, دعا نہیں کی, کرتا بھیجا. قرآن ہے, کرتا بھیجا. کرتے میں نہ ہیرے تھے, نہ جواہرات تھے, نہ موتی تھے, نہ نگین تھے. کرتے کو لگایا آنکھوں سے, کیونکہ کرتے میں یوسف کا پسینہ تھا. پتا لگا کہ جس شے میں, دیکھیے شیعت کے عقائد پڑھ رہی ہوں عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کر, جس شے میں کسی معصوم کا پسینہ آ جائے وہ پسینے والی شے نبی کی آنکھوں کو شفا دے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اور اگر حسین کا خون خاک کو کھا کے شفا بنا دے, شیعت عقیدت نہیں ہے, عقل کی کسوٹی پہ پکی. ہم نے اندھوں میں کانا راجا. اچھا رونے سے بڑی تکلیف ہے, مسئلہ یہ ہے, ہاں جی روتے ہمیں, سزا ملی ہے, سزا بڑی اچھی سزا ہے ویسے, جنہیں ملی ہے انہیں سکون ہے. ماتم داری سے بھی اور زنجیر زنی سے بھی, ماتم داری سے بھی. اب دیکھیے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ, میں بھی ماتمی کی ماں, آپ بھی ماتمیوں کی مائیں. میں ممبر سے کہہ رہی ہوں 100 ذاکر مل کر زمانے کو جھنجھوڑ نہیں سکتے, ماتمی کا ایک ہاتھ زمانے کو ہلا دیتا. اب کہہ رہی ہوں اگر جو عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولیے گا, ورنہ بے شک خاموش رہیے گا. یہ جو زبانیں کھولتے ہیں خون نہ بہائیں, ماتم نہ کریں, میں ان سے کہہ رہی ہوں بچہ بھی میرا, خون بھی میرا, زنجیر بھی میری. خلاف ماتم شبیر بولنے والے, خلاف ماتم شبیر بولنے
خلاف ماتم شبیر بولنے والے میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ شکر کیجئے ابھی بچہ بھی میرا ہے. جو اپنے بچے کا, ہماری قوم کی ماؤں سے ڈرو, جو اپنے بچے کا خون بہتا دیکھ کر خوش ہوتی ہیں, شکر منا بھی اپنا ہے. سوچ اگر تیرا بچہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا. دیوانوں کی کمی نہیں ہے ہماری قوم میں. سینہ بھی ہمارا ہے, بچہ بھی ہمارا ہے, ہاتھ بھی ہمارا ہے, زنجیر بھی ہماری ہے. تکلیف فری میں ہو رہی ہے, فری میں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ بھی سن لیجیے. یہ لوگ روتے بہت ہیں, روتے بہت. اچھا جو روتے ہیں انہیں اپنے مقدر پہ نہیں رونا پڑتا. رونے رونے میں بھی فرق ہوتا ہے, رونے رونے میں بھی فرق ہوتا ہے, رونے رونے میں بھی فرق ہوتا ہے. نہیں پہنچی. رونے رونے میں بھی فرق ہوتا ہے. سپولے سے ڈر کے رونا اور بات ہے, اور کلہ اجدر چیر دینے والے کے عشق میں رونا, غار میں رونا اور بات ہے, میدان میں رونا. اچھا روتے بہت ہے. اب سنیے رونے پہ سنیے. پہلا سال پہلے دن ہی رونا پیٹنا مچا دیتے ہیں, یہی کہتے ہیں. اب سنیے شیعت کیا ہے اور عقل کیا ہے. آدم بنے نہیں, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا. یہ نہیں کہا کہ انسانوں اچھے بچوں تم سارے مل کے اپنا خلیفہ بنا لو. اچھا فرشتے تو ہم سے بہتر, پاک ہم بہتر ہیں, لیکن بہرحال وہ پاک مخلوق ہے, تو اللہ فرشتوں کو کہتا سارے فرشتے مل کے اپنا سردار بنا لو. اب بچے بڑے انجوائے کریں گے اس جملے کو, میری بچیاں. سارے اسٹوڈنٹس مل کر ٹیچر بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو خود کمتر ہوگا, اللہ جانے انہیں ثقیفہ کا مشورہ کس جاہل نے دیا تھا. یعنی جو خود معموم ہوگا وہ اپنا سردار کیسے بنا سکتا ہے؟ شاگرد مریض مل کے خود ڈاکٹر بنا لیں گے؟ نہیں بنائیں گے. بنانا اللہ کا کام ہے. اچھا اللہ نے آدم بنائے, جیسے ہی آدم بنائے ابلیس نے کہا, ابلیس کو کہا سجدہ کر. اس نے کہا اچھا یہ نہیں کہا تجھے سجدہ نہیں کروں گا. کیا کہا؟ میرا بچہ تیری خاطر ہی تو پڑھے ہوں. صلوات پڑھیے بابا سے, انہی کی خاطر تو پڑھے. جتنی بچیاں یہاں پہ میری انسیہ سمیت بیٹھی ہیں, سب کے بلندی بخت کے لیے, حصول علم کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے. بچوں کے بھی صلی علی محمد محمد. اچھا اب آدم, شیطان نے کہا پروردگار میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, اسے نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا تجھے نہیں کروں گا, تجھے تو کروں گا, 4 سجدے اور کروں گا, اسے نہیں کروں گا. آج پہلی کر رہا تھا, اللہ کو تو چاہیے تھا اسے پرائڈ آف پرفارمنس دیتا. اللہ نے دیا لعنت کا توق, کیونکہ اللہ نے کہا صرف مجھے نہیں ماننا, جسے میں منوانا چاہوں. اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے. تو یہ جو ابلیس علیہ لعن نکلا ہے, یہ نکلا ہے آدم کی وجہ سے. اس نے نکلتے نکلتے ایک تہیہ کیا, کہا میں آدم تمہاری وجہ سے نکل رہا ہوں, میں بھی تمہاری اولاد کو اور تمہیں جنت میں نہیں رہنے دوں گا. ٹھیک ہے نا, بہکایا نا, ترک اولا کروایا نا, سمجھ آ رہی ہے نا, ترک اولا کروایا نا, جا سمجھنا ہے پوچھ لینا, ترک اولا کروایا نا. جیسے ہی آدم جنت سے نکلے 2 رویے ہوئے, ایک آدم کا ایک ابلیس کا. آدم جنت سے نکلتے ہی روئے, جو سوئی نہیں ہے. آدم جنت سے نکل کے جو زمین پہ آئے, پہلی انسانیت جو زمین پہ آئی ہنستی ہوئی نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ اب قیامت تک جو آدم زاد بھی آئے گا, شکم مادر سے جو بھی آئے گا, ہنستا ہوا نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارے ابا روتے ہوئے آئے تو ہم بھی روتے ہوئے ہی آئے. مگر آدم روئے
جنت سے نکالا گیا، ابلیس ہنسا، یہ روئے کہ مجھے نکال دیا، وہ ہنسا کہ میں نے نکلوا دیا۔ پتہ لگا رونا آدم کی سنت۔ آدم زمین پہ پہلے دن پہلا قدم رو کر رکھا، آدم کے بچوں نے بھی پہلا قدم رو کے رکھا۔ تو اب جب سال نیا شروع ہو تو غور کر کے دیکھیے، جو پیور آدمی ہوگا وہ نئے سال میں روتے ہوئے داخل ہوگا، اور جہاں شیطان کی ملاوٹ ہوگی وہاں مبارکباد ہوگا۔ روتا ہوا آ رہا ہے، یہ رونا سمجھ میں کتنا روئے ہم، کتنا روتے؟ صرف 2 مہینے 8 دن، پھر ہم ہنستے ہیں، آپ روتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کرنا ہے آپ نے اس سے الٹ ہی کرنا ہے، تو ہم ہنستے ہیں، آپ روتے ہیں۔ آدم کتنا روئے؟ 936 سال سینہ آدم کا، 936 سال، 936 سالوں میں سے 2 سال، صرف 200 سال، 200 سال صرف روئے ہیں، صرف روئے، اور اس رونے ہی کی وجہ سے اللہ نے آدم کو صفات عطا کر دی۔ رونا وہ کروا گیا، رونے میں کیا کمال ہے، رونا وہ کروا گیا۔ اچھا اب چونکہ پیٹ نہیں نہ بھرتا حسبنا، میرا تو پسندیدہ فیوریٹ تبرک ہے کون سا والا؟ نمک پارے بٹتے نہیں ہیں آپ، ہاں جی، نمک پارے بوندی دانے کے ساتھ یہ دکھائیے سب کچھ ملے گا، بس ذرا سورہ مائدہ کی الماری تو کھولیے۔ سورہ مائدہ کی الماری ہے ہی دسترخوانوں والا سورہ۔ اس سورہ مائدہ میں اللہ ایک آیت ارشاد فرما رہا ہے، کیا؟ اور عفا کی نشانیاں، صاحبان معرفت کی نشانیاں۔ یاد رکھیے اللہ ہمیں عابد نہیں عارف بنا دکھنا چاہتا ہے۔ شیطان عارف تھا، عابد تھا، حر عارف تھا، وہ جنت میں رہتا ہوا نکالا گیا، یہ جہنم کے دروازے سے کھینچ لیا گیا۔ عابد نہیں، اللہ کو عارف چاہیے۔ کیا فرمایا؟ مات ولم یعرف امام زمانے، جو کوئی مر گیا اور اپنے امام کو معرفت امام کے بغیر مر گیا تو اپنے امام کو ماننا نہیں، پہچاننا ضروری ہے نا۔ اب عارفین کی نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، جیسے متقین کی ہے، مومنین کی ہے، منافقین کی ہے، ویسے ہی عارفین کی ایک نشانی ہے سورہ مائدہ میں، اور بس تقریر یہی روک دوں گی۔ کیا نشانی ہے عارفین کی؟ کیا نشانی عارفین کی ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، اور عفا کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں ما انزل علی الرسول، جو ان کے رسول پر نازل ہوا، ترا اعینہم، تو ان کی آنکھوں کو دیکھو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے بلا وجہ نہیں روتے، قصے کہانیاں سن کے نہیں روتے، غار میں ڈر کے نہیں روتے، پہاڑ پہ چڑھ کے نہیں روتے۔ روتے کب ہے؟ جب ان کے سامنے وہ بیان کیا جائے۔ میں نے بڑی دیر عقل پہ بات کر لی ہے، اب جو صاحبان عقل ہیں اب آپ دلیل دیجئے عقل والے ہونے کی میرے سوال، میرے جملے پہ بول کے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، جو ان کے رسول پر، ایسے نہیں، مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، لفظوں پہ غور کیجئے، مَا انزلہ علی الرسول۔ اب پوری شریعت کو کھنگالنا شروع کریں۔ اللہ نے جہاں قرآن میں نماز کا ذکر کیا، اقیم الصلاۃ کہا، نہ نزول کا لفظ آیا نہ رسول کا لفظ آیا۔ نون زے واو لام نزول، رے سین واو لام رسول۔ حکم نماز میں نہ رسول ہے نہ نزول ہے، مگر عارفین جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نزول کیا تو روتے۔ حکم روزہ میں نہ رسول ہے نہ نزول ہے، حکم حج میں نہ رسول ہے نہ نزول ہے، حکم زکوٰۃ میں ابھی نہیں پہنچی، نہ رسول ہے نہ نزول ہے، حکم جہاد میں نہ رسول ہے۔ 114 سوروں میں 6236 آیات میں بس ایک ہی آیت ملی جہاں
जी हाँ, सलामत है। पहले वो सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल किया गया, माँ उनसे ला। या अल्लाह क्या कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ उनसे ला। वो खबर सुनते हैं, पहले सुनते हैं फिर रोते हैं। यानी पहले गदीर सुनते हैं फिर करबला सुनते हैं। लीजिए एक और मसला हल हो गया। करबला सुनने से पहले सियासत नहीं, हालात हाजरा नहीं, टॉक शो नहीं, करबला से पहले गदीर पढ़ी जाए, गदीर के बाद करबला पढ़ी जाए। आयत नहीं है, मजलिसों का करिकुलम है। आपकी मजालिस का निसाब दिया जा रहा है। पहले अली के फजाइल सुनेंगे, फिर हुसैन के मसाइब सुनेंगे। हर जगह नहीं रोते, हर एक को नहीं रोते। रोना बेसब्री की अलामत नहीं है। खत्म हो गई तकरीर। अगर यकीन ना आए तो जिसके गम में रोते हैं, गौर करके देखिए, उसी के शहर की मट्टी पे शुक्र का सजदा भी बजा लाते हैं। जहाँ अमल आशूरा करके रोते हैं, वहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद रिज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे कह के तलबे सब्र भी करते हैं। रोना सब्र की अलामत है, रोना उरफा की अलामत है, रोना फातिमा की हसरत है। ये कहा ही नहीं था शहजादी ने, मेरे बच्चे को कफन कौन देगा। ये कहा ही नहीं था, मेरे बच्चे को पानी कौन देगा। क्या हसरत थी फातिमा की। शहजादी ने ये नहीं कहा कि शिमर की उंगलियों के पंजे से मेरे बच्चे की जुल्फें कौन छुड़ाएगा। बाबा मेरे हुसैन को रोएगा अल्लाह। ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये आपकी आहें नहीं हैं, ये आपकी पुकार है। शहजादी आकर देखिए, हम हैं आपके हुसैन को रोने के लिए। शहजादी हमें ताख़ीर से पैदा किया गया, हम मुअख्खिर हो गए, हम पानी तो नहीं दे सके, हम दफन तो नहीं कर सके, हम लहू तो नहीं बहा सके। हाँ, अश्कों के नजराने हाजिर है, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम। सारा दिन आपने, आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, सारा दिन आपने इमाम हुसैन की रवानगी सुनी होगी। मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी रात के, आपको पता है लंबे मसाइल मेरे से पढ़े नहीं जाते। बस 2 जुमले सुन लीजिए। सारा दिन आपने सुना होगा किस तरह से जनाब ज़ैनब ने घर को छोड़ा है। सारा दिन आपने सुना होगा कि माँ की कब्र से हुसैन किस तरह रुखसत हो। सारा दिन आपने सुना होगा कि फिज़ा किस तरह जनाब सुगरा तड़प तड़प के कहती रह गई, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा की सवारी। अल्लाह, मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, घुट घुट के न रोया करें, आवाज़ों को पाबंद करके नहीं, अपनों की तरह। और जो ऊंची आवाज़ से रोती हैं, कोशिश किया करें औरों के लिए भी दुआ करें, क्योंकि मजलिस में यही हक है। मजलिस में हर कोई ऐसे हाय कह के नहीं रोता। मजलिस में ऊंचा वही बीबी रोती है जिसके पहलू में कोई उजड़ी माँ बैठी हुई है। बस इतना सुन लीजिए कि 28 रजब को काफिला रवाना हुआ। रावी कहता है, मैंने देखा एक एक बीबी निकलती रही, एक एक जवान सवार करवाता रहा। अकबर आगे बढ़े, उम्मे लैला को सवार करवाया, मैं समझ गया अकबर की माँ है। फिर एक बीबी को कासिम ने सवार करवाया, किसी को अकबर ने, मैं समझ गया एक एक जवान, एक एक बीबी। हुसैन अपनी जगह बैठे रहे कि अब मैंने देखा कि एक दरवाज़ा सबसे बड़ा खुला, एक बीबी नहीं निकली, जिनके हाथ हैं एक बीबी नहीं निकली। 18 कनीजों के झुरमट में एक बुर्का पोश बीबी निकली। उसका घर से निकलना गजब हुआ। फौज में हलचल आई। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, अली अकबर ने तलवार खींची। हुसैन ने पुकार के कहा, अली अकबर ज़ैनब। अब्बास ने बुलंद आवाज से नारे लगाए, अली जान, अली जान। रास्ते भी
علی کی بیٹی محمل تک آئی، قاسم نے نالین پکڑی، عباس نے زانوؤں کو خم کیا، علی اکبر نے پردہ محمل الٹا، اونو محمد نے نعود علی کی تلاوت شروع کری، امام حسین نے بازو پکڑا، جو ابھی تک نہیں رو سکی مصائب اب شروع کر رہی ہوں، آواز دے کے جناب زینب نے کہا علی اکبر ہٹ جاؤ، اونو محمد ہٹ جاؤ، قاسم تم بھی ہٹ جاؤ، بھیا آپ بھی۔ کہا زینب کیسے سوار ہوں گی؟ کہا آج مجھے وہ سوار کروائے، ان سارے جوانوں میں سے وہ سوار کروائے جو مجھے 11 محرم کو سوار کروائے۔ اجرکم اللہ، یہ حسرت ہے فاطمہ کی ماتم، عزادارو جیسے ہی کا وہ سوار کروائے جو مجھے مدینے واپس لائے گا، بس یہ آواز سننی تھی۔ علی اکبر بھی ہٹ گئے، قاسم بھی ہٹ گئے، اونو محمد بھی ہٹ گئے، کیا ابھی بھی بیان کرو؟ سارے ہٹے اور مولا حسین کی آواز، میرا سجاد کہاں ہے؟ میرا سید سجاد، اے میرے بیمار بیٹے پھپیاں تیرے حوالے۔ یہ شان تھی 28 رجب کی، لیجئے 28 رجب 6 مہینے گزرے، زینب اتنی غریب ہو گئی کہ جیسے ہی 11 محرم آیا لاشیں جدا ہو گئی، سر کٹ گئے۔ 11 محرم آیا، آخری جملہ 11 محرم آیا، اب جو سامنے ناقے آئے نہ ان پہ پردے ہیں، نہ شہزادی کے سر پہ چادر ہے، دائیں دیکھا علی اکبر نہیں ہے، بائیں دیکھا قاسم نہیں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا امام حسین نہیں ہے، ایک ایک شہید کو آواز دی ہے، علی اکبر تم کہاں ہو؟ اے قاسم تم کہاں ہو؟ اے اون تم کہاں ہو؟ اے بھیا حسین جو ابھی تک اونچا نہیں رو، سارے شہیدوں کو ایک بار بلایا، سارے شہیدوں کو ایک بار بلایا، سارے شہیدوں کو ایک بار، جیسے ہی دریا پہ نظر پڑی 7 بار کہا عباس، عباس، اے عباس تمہارے سارے میں مدینے سے، اے عباس آؤ میرے سر پہ چادر۔ الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إن لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار بھیج اس وارث کو کہ جس کے آنے سے صغرا کے بچڑے مل جائیں۔ بی بی کو کسی نے بتایا ہے کہ اکبر اب مہدی کے ساتھ آئے گا، خدایا بھیج اس سے جس کے آنے سے بھائی بہن کا مسافرت ختم ہو جائے۔ ضرور آمین کہیے، خدایا بھیج اسے جس کے آنے سے علی کی بہوؤں کا سوگ بڑھ جائے۔ بانیان کا فرش ازا بچھانا قبول فرما، رات کے اس پہر میں عزت دار بہنوں کا گھروں سے آنا، کیونکہ ہمیں خبر ہے ہم گھر جا کے سو جائیں گے۔ علی کی بیٹیاں ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، علی کی بیٹیاں ایک عزا خانے سے۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا، اسیروں کو رہائی، بے گھر کو گھر، بے زر کو زر، مقروض کا قرضہ، بچوں کو مستقبل شاندار عطا کر۔ پروردگار اٹھے ہاتھوں کو سوائے علی کے کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ مولا آپ جانتے ہیں ہماری عزت آپ سے ہے، ہمارے سارے بھرم آپ سے ہیں، ہمارے چاروں طرف صرف حسین ہی حسین ہے۔ میں مقام فخر پہ جا کے، آخری منزل پہ جا کے کہتی ہوں میرے پاس حسین ہے۔ حسین کے ہوتے مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، مولا حسین آپ ہیں اور آپ کے ہوتے ہمیں کسی دوسرے سہارے کی، مولا کہنا ہمارا کام ہے، مان رکھنا آپ کا کام ہے۔ مولا ہمیں کبھی دنیا کے سامنے شرمندہ نہ، دامن تو پکڑ لیا ہے کبھی دامن چھڑانا نہیں۔ میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو بامراد کر، رخصت ہوئے جو اہل حرم،
تو اس طرح کہ ایک ایک شخص کئی کئی بار سغرا سے مل رہا تھا. پتہ نہیں اکبر کیسے جتنا قافلہ گیا ہے پھر ان میں سے کوئی پلٹ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اکبر پلٹ کے نہیں آئے بی بی بھائی سے رخصت ہوں, چچا پلٹ کے نہیں آئے, بابا پلٹ کے نہیں آئے. اگر جملہ پہنچ جائے تو ماتم کے لیے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. سارے مرد ہی نہیں, میں آہستہ سے کہتی ہوں بی بی سکینہ نے بھی پلٹ کے نہیں آنا. بہن بہن سے بھی مل جائے, کیونکہ حسین کو تو تلواروں تیروں سے مارا, سکینہ کو تو تماچے مار مار کے مار دیا. اتنی بار مولا مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ جناب سغرا فرماتی ہے مجھے بابا ویسے نہیں ملے جیسے مسافر اپنے بچوں سے, مجھے بابا ویسے ملے ہیں جیسے مرنے والا اپنے یتیموں سے ملتا ہے. خدایا تجھے حسین کی اور مولا حسین آپ کو آپ کی پچھڑی سغرا کا واسطہ بنام شبیہ زہرا حضرت فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہ ہم سب کو بامراد کیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.